السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت کی تاریکیوں میں جب مکہ مکرمہ کے بازاروں اور قافلوں میں دھوکہ دہی اور جھوٹ عام تھا، وہاں ایک ایسی ذات موجود تھی جو اپنی سچائی، امانت اور پاکیزگی کے سبب الصادق اور الامین کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ یہ ذات اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی عظمت اور کردار کا چرچا نہ صرف قریش بلکہ پورے عرب میں ہونے لگا تھا۔ انہی اوصاف سے متاثر ہو کر قریش کی معزز و مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام بھیجا، اور یہیں سے ایک ایسا مبارک سفر شروع ہوا جس نے تاریخی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے روشنی عطا کر دی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا صرف آپ پر ہی سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی روداد بیان کی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کے آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا، محمد کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا، وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر جا چکے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا، منافع 2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا معاوضہ حضور اکرم کو بھیجا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھی۔ آپ نے بہت سے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور اب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد سے نکاح کروں گی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ مستقبل کے ایسے عظیم انسان ہیں کہ جن کے پایہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ آپ نے سب کام چھوڑ دیے اور اپنی ایسی سہیلیاں تیار کی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر انہیں شادی کے لیے راضی کر سکیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی بہن جیسی دوست نفیسہ سے کہا، فوری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میرا ذکر کرو۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی تھی، تاکہ یہ دولت نایاب کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے اور کسی اور کو ان اعزازی شانوں کا پتہ نہ چل جائے جو ان کے علم میں آ گئی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے جس نے حضرت خدیجہ کی طہارت و نصاحت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے،
اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے وہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ ان کے یہ نساب اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس عظیم نبی کی بعثت کا زمانہ بالکل قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی مالی معاملات اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرنا اور واپسی پر پوری تفصیل مجھے بتانا۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سبھی تفصیل سے بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب آ گیا اور اللہ کے آخری رسول یہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق کی روایت ابن اسحاق جبکہ مبرود اور دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اقدس ملک شام کو دوسرے تجارتی سفر پر جس وقت تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور یہ سفر ماہ ذو الحج کے ختم ہونے سے 14 دن پہلے ہوا تھا۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد سفر کے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدیجہ بنت خویلد سے نکاح ہوا۔ اس حساب سے آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، لیکن ربیع الاول کے کس تاریخ کو ہوا سیرت اور تاریخ کی دستیاب کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم کی شان میں یہ جملہ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان ہیں، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشے چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت خدیجہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی دین حنیف پر ہوتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت خدیجہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اسی لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ مزید یہ کہ دین اسلام آنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق کیے گئے سابقہ نکاحوں کا بھی اعتبار کیا گیا، اور ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔
شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ اور حضور اکرم پوری رات شکرانے کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ایمان، ایثار اور وفاداری عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں روز قیامت اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔